بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم اور برادران اسلام، یہ جو روایت میں نے پڑھی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور مشہور صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ حاضرین صحابہ نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیے وہ اعمال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا، اور نمبر 2 مسجدوں کی طرف قدم زیادہ پڑھنا، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا۔ پس یہی حقیقی رباط، یہی اصلی رباط ہے۔ رباط کا عام فہم مفہوم یہ ہے، سرحدات کی محافظت اور سرحد کی پیراداری کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اعمال انجام دینے والوں کے بارے میں فرمایا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سرحدات کی حفاظت اور پڑاؤ ڈالنے والے ہیں۔ یہ دین اسلام کے حقیقی پہرےدار ہیں جن کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی جو صفت ہے اور جس کی طرف آج اس مختصر سی کلپ میں نے اشارہ کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تکلیف اور ناگواری کے باوجود مکمل اور ٹھیک طریقے سے سنن اور مستحبات کی رعایت رکھ کر وضو کرنا ہے۔ سردی کا موسم ہے تو پانی ٹھنڈا ہو یا کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہو تو پانی ٹھنڈے ہونے کے باوجود بھی اور تھوڑی بہت تکلیف بیماری کے ہونے کے باوجود بھی سنن اور مستحبات کی رعایت رکھ کے وضو کرنا، یہ وضو گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح نماز مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو دور مکان بھی ہو، فاصلے سے ہو، اسے بھی چاہیے ہے کوشش کریں ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے اور گناہوں کے مٹانے کا یہ اس کا عمل ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح بندہ مومن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہنا چاہیے ہے۔